بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، یہ ہماری ویڈیو کا حصہ دوم ہے۔ حصہ اول میں ہم نے یہ سنن دارقطنی کی جو حدیث ہے اس کے راویوں پر بحث شروع کی تھی، اور اس میں سے ایک پہلا راوی جس کو ہم نے زیر بحث لائے وہ تھے عمر بن شمر۔ اب ہم جابر جوفی کے بارے میں گفتگو کرتے ہیں کہ اس راوی کا کیا کردار ہے اور اس کو محدثین کیا سمجھتے ہیں۔ یہ ہمارے سامنے دوستو تہذیب التہذیب جو جرح و تعدیل کی کتاب ہے جس میں راویوں کے اوپر گفتگو ہوتی ہے، اور یہ بہت بڑی بڑی کتابوں کے اندر اس کا ایک نام ہے، اور کوئی ایسا حدیث کو بیان کرنے والا عالم دین ایسا نہیں کہ جو اس کتاب کے بارے میں نہ جانتا ہو۔ یہ اس کا جزء ثانی ہے۔ اس کے بارے میں ہم دیکھتے ہیں کہ اس کا صفحہ نمبر، یہ جلد دوم کا صفحہ نمبر یہ 46 ہے، 46۔ اس میں نیچے آئیں تو یہ ہے جابر بن یزید بن حارث بن عبد یغوث جوفی، یہ اس راوی کا پورا نام ہے۔ ان کے بارے میں کیا جرح و تعدیل ہوئی ہے اس کو ذرا دیکھیں۔ وَقَانَ جابر کذابًا، ان کو بہت بڑا کذاب کہا گیا ہے کہ یہ جابر جوفی جو ہے یہ بہت بڑا کذاب کہتے ہیں جھوٹ بولنے والے کو، اور بہت زیادہ جو جھوٹ بولتا ہے اس کو کذاب کہتے ہیں۔ قال فی موضع آخر لا یکتب حدیثہ، اور ایک اور مقام پہ اس کو کہا گیا کہ اس کی حدیث کو نقل نہ کیا جائے، اس کو نہ لکھا جائے۔ پھر اس طریقے سے یحییٰ بن سعید کہتے ہیں ترکنا حدیث جابر، کہتے ہیں کہ ہم نے تو اس کی روایت کرنا ہی ترک کر دیا ہے، یعنی اس کی حدیثوں کو ہم بیان نہیں کرتے۔ اسی طریقے سے شعبی جابر جوفی کے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ مرتے دم تک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب جھوٹ کی نسبت کرتا رہا، اور اسی طریقے سے اسماعیل کہتے ہیں کہ اس کا کوئی ایسا دن اور رات نہیں گزرا کہ یہ جھوٹ نہ باندھتا ہو۔ اسی طریقے سے آگے بڑھیں تو یہاں قلبی کہتے ہیں کہ جوفی کے بارے میں کہ اللہ کی قسم واللہ کذاباً یؤمن بالرجا، تو یہ بہت بڑا کذاب انسان ہے، اور اس کا عقیدہ تھا یہ چونکہ یہ رافضی تھا، اور اس کا عقیدہ تھا کہ حضرت علی آسمان پر موجود ہیں اور واپس دوبارہ دنیا میں آئیں گے۔ اسی طریقے سے اچھا یہاں میں ایک یہ بات بتاؤں کہ یہاں راویوں پر بحث ہو رہی ہے، تو ایک مزے کی بات بتاؤں گا کہ یہ جابر جوفی اور اسی طرح عمر بن شمر جس کے بارے میں ہم نے اپنی پہلی ویڈیو کے اندر ذکر کیا تھا، یہ راوی ایسے ہیں کہ یہ پرلے درجے کے رافضی تھے، اور ان کا جو عقیدہ تھا بہت ہی بگڑا ہوا تھا۔ یہاں آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں ابو حنیفہ سے روایت ہے کہ امام اعظم ابو حنیفہ کہتے ہیں ما لقیتو فی من لقیتو اکذب من جابر جوفی، کہتے ہیں کہ میں پوری زندگی میں ایسے شخص سے نہیں ملا کہ اس سے بڑا جھوٹا میں نے جابر جوفی سے بڑا جھوٹا میں نے کبھی نہیں دیکھا۔ آگے یہ اسی طریقے سے کسی نے اس کو کہا ہے کہ ہم نے اس کا حدیث کو بیان کرنا چھوڑ دیا ہے، لقد ترکت لی جابر جوفی، ہر ایک کہہ رہا ہے کہ ہم پہلے اس سے روایتیں کرتے تھے، جب اس کے کردار ہمارے سامنے آئے تو ہم نے اس سے حدیث روایت کرنے چھوڑ دی ہے۔ قال النسائی، امام نسائی کہتے ہیں متروک الحدیث، یہ شخص متروک الحدیث ہے۔ اسی طریقے سے لیسا بسکہ، یہ سکہ نہیں ہے، یہ کبھی نہیں ہے، ولا یکتب حدیث، اس کی حدیث کو نہ لکھا جائے، اس کو چھوڑ دیا جائے۔ جس کے بارے میں محدثین کہہ رہے ہیں کہ اس کی حدیث کو لکھا نہ جائے، اس کو چھوڑ دیا جائے، ترک کر دیا جائے، تو اس حدیث کو مرزا صاحب لے کے آ رہے ہیں، یہ کون سا انصاف ہے؟ یہ مربی صاحبان ہی فیصلہ کر کے بتا سکتے ہیں۔ آپ نیچے یہ دیکھ رہے ہیں کہ وَهُوَ کذاب، یہ بہت بڑا جھوٹا انسان ہے۔ آگے بڑھیں، یہ میں نے مختلف نشانات لگائے، آپ تفصیل سے اس کو دیکھ سکتے ہیں، اور بھی بیچ بیچ میں کئی چیزوں کو میں نے چھوڑ دی ہے، ان کو بھی آپ تفصیل سے ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ فَإِنَّهُ کذاب، یہ بہت بڑا کذاب ہے۔ لیسا عندی بالقوی فی حدیث ہی، اسی طریقے سے جور جانی کہتے ہیں یہ کذاب انسان ہے۔ آگے پھر کہتے ہیں کہ بھیا یہ رافضی ہے،
یہ اس کے رافضی ہونا جو ہے نا سب کے اوپر مسلم ہے، اور اس کو سارے جو ہے نا یہ دیکھیں وہ تقولو ان علیین فی السماء لا یخرج من یخرج من ولدہ حتی ینادی من السماء اخرج ما فلان یقول جابر ھذا طویل ھذا۔ اسی طریقے سے یہ جو ہے نا یہ حدیثیں، ایک حدیث ادھر حوالہ دے کے بتا رہے ہیں کہ یہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کہ آسمان کی موجودگی کو ظاہر کرتا ہے، اور یہ کہتا ہے کہ یہ اپنے بچے کے ساتھ جو ہے نا واپس دنیا میں دوبارہ آئیں گے، اور یہ اس کی طویل یہ جابر کیا کرتا تھا، اور اس قسم کی روایتیں جو ہے نا حضرت علی کی طرف منسوب کر کے لوگوں کو پیش کرتا تھا۔ رافضیون یشتم اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ شخص جو ہے جابر جوفی یہ صحابہ کرام کو گالیاں نکالا کرتا تھا۔ کانا یدلس، یہ تدلیس کرتا تھا۔ وکانا ضعیفا جدا فی رائہ و روایت ہی، یہ اپنی رائے اور روایت کے اندر بہت بڑا ضعیف انسان ہے۔ یہ آپ دیکھ رہے ہیں فی ضعفا کذبہ، کانا ضعیفا یغلو فی تشیع، کانا یدلس، یہ ساری باتیں ہمیں بتا رہی ہیں کہ یہ شخص بہت بڑا ضعیف راوی ہے، شیعہ قسم کا آدمی ہے، اور رافضی ہے، اور اس گالی قسم کا رافضی ہے جو کہ حضرت علی کو آسمان پہ مانتا ہے، اور آخری وقت میں ان کی رجت کا قائل ہے کہ واپس وہ آئیں گے دوبارہ دنیا کے اندر۔ ابھی دوستو یہ تیسرا جو راوی ہے یونس بن بکیر، اس راوی کے بارے میں ہم اگلی کلپ کے اندر روشنی ڈالتے ہیں کہ یہ راوی کس قسم کا ہے، اور اس علمی مقام کے اندر یہ کتنا مقام رکھتا ہے، اور اس کو محدثین نے کیا کہا ہے۔ تو اتنی دیر کے لیے اجازت دیں، بہت شکریہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔